अस्सलाम वालेकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियाँ हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा, एक खूबसूरत अमल, एक खूबसूरत तरीका लेकर आया हूँ, जिसको करने के बाद आप अपने घर में ये मालूम कर सकते हैं कि क्या आपके घर में जादू के मामलात तो नहीं है, या आपका घर जो है वो जादू के मामलात से महफूज है, या क्या आपका घर जो है आपके घर में जो लड़ाई झगड़े नाचाकियां बेबरकती बदरौनकी, अगर ऐसे कोई मामलात हैं किसी के साथ और किसी को ऐसा लगता है कि उसके घर में जादू के या शयातीनी मामलात हैं, तो आज का जो अमल है, जो तरीक़ेकार है, वो बहुत आसान है। और इंशाअल्लाह जो शख्स भी इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह वो अपने घर में बआसानी पता लगा लेगा कि उसके घर में क्या मामलात हैं, या जादू के मामलात हैं या नहीं। अमल बहुत आसान है कि जो शख्स भी ऐसा महसूस करता है कि उसके घर में जादू के मामलात हैं, तो उसको चाहिए कि वो अपने घर की दहलीज से, यानी कि अंदर से अंदर जो अंदर का जो हिस्सा होता है घर का, जो दहलीज होती है, उसमें से थोड़ी सी मिट्टी उठाए और उस मिट्टी को सूंघे। और उस मिट्टी को सूंघने के बाद या हय्यु या कय्यूम या बदियस समावाति वल अर्ज 111 मरतबा पढ़कर उस मिट्टी पर दम करे और उस मिट्टी को दोबारा सूंघे। जैसी खुशबू पहले थी, अगर वैसी ही खुशबू दम करने के बाद भी है तो समझ लें कि घर में कोई मामलात नहीं है। उस रेत को महफूज कर लें और उसको किसी पानी या दरिया में बहा दें। अगर घर में ऐसे कोई मामलात होंगे तो उस मिट्टी में बदबू पैदा हो जाएगी। तो अगर उस मिट्टी में बदबू पैदा हो गई है तो इसका मतलब है कि घर में जादू के मामलात हैं। फिर आप किसी मुअल्लिज से राब्ता करें और अपने घर का बाकायदा पूरा जो है वो जायचा निकलवाएं और उसके बाद अपना इलाज करें। इसी के साथ साथ आज मैं आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले हमारी सालाना महफिल गुजरी है और उसके बाद मेरा ये पहला प्रोग्राम है जो आप लोगों के साथ किया जा रहा है। तो दौरान महफिल भी हमें इस तरह की कॉल्स आई और बाज़ औक़ात हमसे ऐसे लोग राब्ता कर लेते हैं जो हमसे पूछना चाहते हैं, जो मियाँ हुजूर तक रसाई चाहते हैं, और वो लोग हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो चाहते हैं कि मियाँ हुजूर से कैसे बात हो, मियाँ हुजूर तक कैसे रसाई हो, मियाँ हुजूर के कौन कौन से लोग हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, मियाँ हुजूर के मुरीदीन हैं, मियाँ हुजूर के खुलफा हैं, और वो मियाँ हुजूर के लिए अपनी अपनी जो भी उनकी काविशें हैं, वो जो भी उनकी मियाँ हुजूर के लिए सर्विसेज हैं, वो मियाँ हुजूर के लिए दे रहे हैं। तो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें मिसगाइड हुए हुए हैं कि, और जानना भी चाहते हैं, एक तशनगी है कि मियाँ हुजूर तक कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये बात इसलिए मैं कर रहा हूं कि बाज़ आलिम दीन जो है उन्होंने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये बात अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में मियाँ हुजूर के बहुत मुरीदीन, अगर हम लाखों की तादाद में भी गिने तो वो बात गलत नहीं होगी कि मियाँ हुजूर के जो है वो लाखों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में मुरीदीन हैं। और इसी तेज़ी से जो है वो मियाँ हुजूर के मुरीदीन हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, जो कि लाइव मियाँ हुजूर की जो है वो नशिस्तें सुनते हैं, मियाँ हुजूर से मोहब्बत पैदा हो जाती है उनके दिल में और मियाँ हुजूर से बैत हासिल कर लेते हैं दौरान प्रोग्राम। तो वो लोग जो है वो बहुत परेशान होते हैं। कुछ लोगों का उन जो आलिम दीन साहब थे, जो भाई थे, उनसे राब्ता हुआ तो उनके पैगामात मिल गए। तो उन भाई ने, जो आलिम दीन है हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इल्म में और बरकत दे, उन्होंने मुझे कहा कि शारिक भाई आप ये काम करें कि एक वीडियो पैगाम दे दें
کہ میاں حضور کے کون کون سے خلفا ہندوستان میں کام کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، میاں حضور تک رسائی کا آسان طریقہ ہندوستان میں رہ کر ہندوستانیوں کے لیے کیا ہے، ایک یہ پیغام دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میاں حضور کے خلفاء بھی ہندوستان میں موجود ہیں، اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں میاں حضور کے خلفاء اپنی اپنی خدمات سلسلے کے لیے، دین کے لیے، میاں حضور کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ جو احباب بھی میاں حضور سے جڑے ہوئے لوگوں سے جڑنا چاہتے ہیں، میاں حضور سے جڑنا چاہتے ہیں، تو میں ان احباب کی آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ میاں حضور کے کچھ خلیفہ، جو کہ میں آپ کو جن کے نام بتا رہا ہوں، اور کوشش کروں گا، کچھ احباب کا مجھے پتا ہے کہ وہ کون سے شہر میں ہیں، کچھ احباب کا مجھے نہیں پتا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک میاں حضور کے خلیفہ ہیں نعیم اختر صاحب، یہ ہندوستان میں ہوتے ہیں اور الحمدللہ سلسلے کا کام سر انجام دے رہے ہیں، سلسلے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میاں حضور کے دوسرے خلیفہ جو ہیں یہ مزمل صاحب ہیں، ہندوستان میں اورنگ آباد میں ہوتے ہیں، یہ بھی سلسلے کا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں حضور کے خلیفہ سید نوید آصف جو کہ یو پی میں ہوتے ہیں، انڈیا میں۔ اس کے علاوہ سید عثمان صاحب جو کہ ہندوستان میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد عارف، یہ بھی میاں حضور کے خلیفہ ہیں، لیکن ان کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سے شہر میں ہیں۔ اس کے علاوہ جاوید عالم صاحب ہیں، یہ بھی میاں حضور کے خلیفہ ہیں، ہندوستان میں اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں حضور کے ایک خلیفہ اور ہیں، ان کا نام مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے، منتجب الدین چشتی انہوں نے اپنا نام بتایا ہے، وہ بھی ہندوستان میں میاں حضور کی جو ہے وہ سلسلے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ تمام احباب الحمدللہ اپنے اپنے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ادارے چلا رہے ہیں اور میاں حضور کی زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں، میاں حضور کے خلفاء ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نام جو کہ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہیں سلیم اشرفی صاحب، جو کہ راجستھان رانچی میں جو ہے وہ الحمدللہ میاں حضور کے زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں، میاں حضور کے خلیفہ ہیں، اور راجستھان میں جو ہے وہ انہوں نے الحمدللہ خانقاہ بنائی ہوئی ہے، خانقاہ طارق جہانگیری کے نام سے۔ اور سلیم اشرفی صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الحمدللہ ہندوستان میں بہت ایکٹیو ہیں، اور وہ احباب جو کہ میاں حضور سے بہت محبت کرتے ہیں، میاں حضور سے بات کرنا چاہتے ہیں، میاں حضور سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، میاں حضور سے بنفسہ نفیس فون کے ذریعے اپنی مشکلات کا حل سننا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات بتانا چاہتے ہیں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، میاں حضور سے جڑنا چاہتے ہیں، میاں حضور سے سبق اسباق لینا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ سلیم اشرفی صاحب جو کہ راجستھان میں ہوتے ہیں، تو وہ اس ذمہ داری کو بخوبی سنبھال رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی جو ہے وہ میں نے اپنے گروپس میں کچھ میسیجز ایسے پڑھے ہیں، جو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سلیم اشرفی صاحب کے لیے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور ان کا کیریکٹر اسیسینیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ تمام احباب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ سلیم اشرفی صاحب جو ہیں وہ بالکل خلوص کے ساتھ سلسلے کا کام کر رہے ہیں، سلسلے کی ترویج و اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کے اپائنٹمنٹس کراتے ہیں میاں حضور سے، لوگوں کی بات کراتے ہیں میاں حضور سے۔ یہ واحد ذریعہ ہے جو کہ بہت تیزی سے جو ہے وہ لوگوں کو میاں حضور کی طرف راغب کر رہے ہیں، میاں حضور سے رابطہ مضبوط کر رہے ہیں لوگوں کا، اور سلسلے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میرا پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سلیم اشرفی صاحب کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، اپائنٹمنٹس کروا رہے ہیں میاں حضور کی، یا علاج معالجے کے معاملات دیکھ رہے ہیں میرے یا میاں حضور کے، اور میاں حضور سے لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو اس بات سے اگر تکلیف ہے تو
ان کی تکلیف کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن الحمدللہ ہم سلیم اشرفی صاحب سے مطمئن ہیں، اور الحمدللہ سلیم اشرفی صاحب جو بھی کام کرتے ہیں، جو اقدام اٹھاتے ہیں، وہ میرے علم میں لازمی ہوتا ہے۔ اور تیسری اور بہت اہم بات کہ الحمدللہ میاں حضور کے ایک خادم ہیں، اور بہت ہی خلوص سے اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں میاں حضور سے، جن کا نام ہے اسلم۔ اسلم صاحب جو ہیں وہ ہندوستان میں حیدرآباد، ہندوستان کا جو شہر حیدرآباد ہے اس کو اون کرتے ہیں سلسلے کی طرف سے، اور اسلم صاحب جو ہیں وہ سلسلے کی نمائندگی کرتے ہیں حیدرآباد۔ تو یہ چند احباب ہیں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے، جو کہ الحمدللہ ہندوستان میں سلسلے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان تمام خلیفاؤں سے بہت خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ اللہ رب العزت اسی طریقے سے ان تمام خلفاؤں کو اور ہمیں سلسلے کی، دین کی، میاں حضور کی، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اپنے کاموں میں استقامت عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔